ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يستحيي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. انتخاب عالم کو جو نظم پڑھیں گے انتخاب عالم
السلام علیکم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اتاری ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، اتاری ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہت ہر گاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوشت ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ اس کے بعد ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے ہیرا، وہ دعا پڑھے گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ہیرا، میں آپ لوگ کو دعا سناؤں گی، میں سونے والی دعا سناؤں گی۔ اللہم بسم کا متعیا، میں جاگنے والی دعا سناؤں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں الحمدللہ سناؤں گی۔ الحمدللہ یہ آیا نا وعدہ ماتا ویلے نشو، ہمیں تعالیٰ جانے کی سناؤں گی۔ اللہ ہمیں باہر نکلنے کی وقت سناؤں گی۔ الحمدللہ آبا پانی، ہمیں کھانا کھانا کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں کھانا کی بات والی سناؤں گی۔ الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی وقت سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر لا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما فتوجہ صلاۃ الخیر، انا لم تر کیف سناؤں گی۔ لم تر کیف قال ربک بغیر علم الغیب کی تنزیل بہت عالمی سیر نوابی ترمیم بجارت مسلم فضالم قاسم باقور، ہمیں نعتنا سناؤں گی۔ نعتنا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعتنا کرتا ہے تقدمی ربی کا غنا نشانے کا وطن ولبتن، ہمیں ختم کرنے کی دعا سناؤں گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔ واشفی فی کافی اللہم علیہ نوسرانی رجالہ ماغانی جان تہن تبران لما ذکری مونو مانسی کی علمی مونو ماجاتی تذکی تلاوتا عن اللیلی ونہارا وزانی غیبتن یا رب العالمین، ہمیں سفر کی برسان لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سخر لنا آدھا مقلنا لہو بسلیم رہنا لنکن للمسلمین۔ ماشاء اللہ، اسی عمر میں اتنی ساری دعائیں یاد ہیں، کیا آپ سب کو یاد ہے؟ ہمارے بیچ اس پروگرام کے صدر مولانا یحییٰ نعمانی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں مولانا ابو صالح بن شہید صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے سیرت النبی پہ مقالہ
لکھا ہے وہ اس کو پڑھو. شان لگا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارا مطالعہ کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، سیرت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی انسان کے شب و روز کے حالات و معاملات، یعنی اس کی پوری کتاب زندگی کو سیرت کہتے ہیں. اب جو انسان جتنا عظیم ہوگا اس کی سیرت بھی اتنی ہی عظیم ہوگی. اس روئے زمین پر علماء کی ایک لمبی فہرست ہے اپنے اپنے دور میں جنہوں نے کارنامے نمایاں انجام دیے، مگر وہ کون سی شخصیت ہے جو سب سے عظیم ہے، جس کا مرتبہ خدا کے بعد ہی ہے. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر جس کے شان ہے، تو ایک ہی جواب ہے کہ عظیم المرتبہ شخصیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جنہیں خدا و قدوس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی زندگی کے ایک ایک عمل کو ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آپ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو. اور آپ کے اوراق رنگین ہے، آپ کے قیمتی بول سے ہزاروں افراد رتب اللسان ہے آپ کے تذکرے میں. وہ شخص اپنے آپ کو بڑا ہی خوش نصیب تصور کرتا ہے جسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کچھ کہنے یا لکھنے کا موقع آ گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، فخر الرسل ہیں، خیر البشر ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، سید الاولین و آخرین ہیں. مگر دنیا سے گئے تو کیا تھوڑا، مالا دولت کا انبار، خزانہ ہیرے جواہرات، بلڈنگیں، کوٹھیاں، کھیت کھلیان، دکان و جائیداد، غلام و باندیا، نہیں، ہرگز نہیں. نبی نے ان چیزوں کو جمع کرتا ہے، نہ جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے. یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت علم دین ہے، دعوت دین ہے، اعمال کلمت اللہ ہے، اسلام و ایمان کی دولت ہے، اعمال صالحہ کا خزانہ ہے، اخلاق کریمانہ کی ہیرے جواہرات ہیں. جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چاہیے وہ علم دین سیکھے، دعوت دین کے لیے کھڑا ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہوں، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو، اعمال صالحہ اور اخلاق کریمانہ سے اپنی جھولیاں بھریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کار میں درجیاپن اور جمال تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینے نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منہوں کے درمیان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا. گویا کہ مبارک چوڑا تھا، آپ نے موٹے بدل کے تھے، نگول چہرے کے تھے، البتہ تھوڑی سی گورائی چہرے عمر میں تھی. دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں نہایت دراز تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دریا دل تھے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا آپ کے جمال و جلال سے مرعوب ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب کمال نہ دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا نہ دیکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غیرتدار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، راس الاتقاء تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیادار بااخلاق و باکردار تھے، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیق اور رحم دل تھے، مظلوموں، بے بسوں، کمزوروں اور لاچاروں کے ملجا و ماوا تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں
آپ کی ازواج مطہرات کا بڑا حصہ ہے. انہوں نے اندرونی مسائل کو خواتین اسلام تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے. وہ ایک مدرسہ و خانقاہ تھی جس سے قوم اپنی روشنی حاصل کرتی تھی. ان کی صاف صفائی زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر اسلامی آداب و ضوابط کا لحاظ رکھا. پردہ انسانی وجود کو بہت سی برائیوں سے دور رکھتا ہے. آج کا معاشرہ برائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ بے پردگی اور برہنگی ہے. لہذا سیرت کا یہ پروگرام ہماری توجہ کو اس طرف مبذول کرا رہا ہے. فن سیرت کی بے شمار کتابیں لکھی گئی. اس کا آغاز بہت پہلے ہی ہو چکا تھا. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں یہ خاکہ موجود نہ ہو. اردو کا دامن اس گلدستے سے بھی مہک رہا ہے. کتاب کے مقاصد: پیش نظر کتاب حیات رسول کے بارے میں جانے معلومات، گویا دریا بکوزہ کے مرادف ہے. یقین کی گلدستہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ہر عمل سے واقف ہو جائیں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی ایک ایک سنت پر جان نچھاور کر دیں. محض معلومات کے لیے پڑھنا بے سود ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جبکہ عمل کے جذبے اور حتی الامکان آپ تمام بھائیوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو سکے. کمپٹیشن یا مقابلہ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ تقابل کے جذبے سے ننھے ذہنوں میں بکھری معلومات یکجا ہو جائیں اور ان کے صاف شفاف آئینے پر نقش ہو جائیں تاکہ کل عمل کے جذبے سے جب ان معلومات کا عکس زمین پڑے تو نونہالوں کی زندگی اپنے رسول کی سنت کے مطابق ہو جائے جس سنت پر عمل کرنے میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے محققین نے ریسرچ کر کے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کسی دنیاوی فائدے سے خالی نہیں، مگر ہمیں تو سوچ کر عمل کرنا ہے کہ ہمارے نبی کی ادا ہے. محترم حضرات، ہر جلسے کا ایک صدر ہوتا ہے. آج کے اس جلسے کے مقصد